اور ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو ارلی ایگزٹ دیکھی جا رہی ہے چیمپئنز ٹرافی 2025 سے، ایک کریش آؤٹ ہو جانا گروپ سٹیج پہ، ہوسٹ ہم ٹیم تھی جو کہ ہمیں جس طرح سے 2 میچز کے بعد اور جس طرح کی بدترین شکست کا سامنا ہم نے کیا، ایک غم و غصہ ہے، اینیموسٹی ہے امنگس پبلک، اور اس کے ڈائگنوسس کے حوالے سے یہ اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا کر رہے ہیں، جو ایک بتدریج ہمیں ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے تواتر کے ساتھ، اس کی کہاں کہاں پرابلم لائے کرتی ہے اور اس کے سولوشنز کیا ہے، کیونکہ سرجری کی بات کی جا رہی ہے، تو ابھی بھی کیا سرجری ریکوائرڈ ہے یا میجر آپریشن ریکوائرڈ ہے، کوئی لیزر تھیراپی ریکوائرڈ ہے، کیا ہونا چاہیے اس موجودہ جو ٹیم ہے، اور کیا ہم واقعی میں ان کو ایک فائٹ بیک یا ایک ریوائیو ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ اس پر گفتگو ہوگی ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر اسپورٹس براڈ کاسٹ جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ، آتھر، اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی اسٹوڈیوز، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ایبسلیوٹلی اے پلیزر جی، تھینک یو سر، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ٹو بگن ود، جو جس طرح سے ایک والیٹیلٹی تو ہمیں کرکٹ میں ہمیشہ سے اٹس بن دیر، لیکن جو ایک فل اسکیل کولیپس نظر آ رہا ہے، آپ نے کہا تھا کہ 1-2 سال میں، آپ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ 1-2 سال میں جس طرح سے اپنی کرکٹ کو ہم نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز، اینڈ اسٹارٹنگ آف وتھ یہ 2 میچز جو ہار کے ہم اس چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوئے ہیں، آپ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا؟ جو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے، جو ایگزیکیوشن تھی، جو گیم پلان تھا، سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے دس واز این انیویٹیبل جی، اینڈ ایبسلیوٹلی نو سرپرائز۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آج ہم بالکل کلیئر ہو جائیں، لیٹ اس بی ویری ویری کلیئر ہیڈڈ، کہ ایک تو ہم ارریلیونٹ ہو گئے انٹرنیشنل کرکٹ سے۔ تو اب جو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ ٹیم تھی، تو ٹاپ ٹیم ہے نہیں، اٹ از باٹم آف دا ٹیبل ٹیم۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے نا، وہ ایک بڑے کلیئرلی پولرائزڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ انڈیا، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ٹو سم ایکسٹینٹ ساؤتھ افریقہ، یہ وہ ٹیمیں ہیں جو کہ پروگریسو پاتھ وے کے ساتھ اور ان ٹول انٹیگریشن کے ساتھ اور سائنٹیفک طریقے سے، اور یہ ٹیمز اب کرکٹ کھیلتی ہیں، سو یہ چلے گئی بہت آگے، اور ہم رہ گئے پیچھے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا، ماڈرن کرکٹ کیا ہے؟ ماڈرن کرکٹ از ناٹ، پہلے ہوتا تھا جو آپ نے بات کی نا، پہلے ہمارے پاس انڈیویجول فلیبوئنس اسکل کے پلیئرز ہوتے تھے، وسیم اکرم تھے، عمران، وقار، ایوریبڈی۔ ہوتا کیا تھا وہ انڈیویجول بریلینس، کیونکہ باقی ٹیمیں بھی ایسی تھیں، تو آپ آن یور ڈے اگر ایک آدمی پرفارم کر دیتا تھا ایک انڈیویجول، تو انڈیویجول بیسس پہ آپ جیت جاتے تھے۔ بٹ اب وہ پریگمیٹک اپروچ آ گئی ہے، اب ٹھیک ہے نا، اب پروگریس ڈریون اپروچ آ گئی ہے۔ اچھا، اب آپ حیران ہوں گی کہ اب ہماری جو فوکس ہے وہی چینج جو ہے نا، وہ ہے ہی نہیں ہمارا فوکس۔ مجھے بتائیں، پاکستان کرکٹ آئی پرسنلی فیل از اے کیس آف مسکنسٹروڈ پرائرٹیز۔ آپ نے اسٹیڈیم بنایا، بہت اچھی بات ہے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ ٹام سٹون بنایا، اس میں کیا دفنائیں گے پاکستان کی کرکٹ کو؟ کہ جب آپ کی کرکٹ ہی پروگریس نہیں کر پا رہی اور آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں آپ کے پلیئرز، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کے فرسٹ کلاس کرکٹ کے ٹاپ لڑکے، آپ نے میرٹ پہ بھی کامران غلام تھا یا محمد حریرہ تھا، ان کو کھلایا، تو وہ بالکل انٹرنیشنل کرکٹ میں ایلینز لگ رہے تھے، وہ کمپیٹ کر ہی نہیں پا رہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، پھر مجھے بتائیں کہ کرکٹنگ بیوروکریسی جو ہے، کرکٹ از ناؤ اے ڈائنامک انڈسٹری، اٹس اے پروڈکشن بیسڈ ہے، یہ براڈ کاسٹرز ہیون ہے اس وقت، اور اس کی انٹیلڈ بہت سارے اور بزنسز ہیں۔ تو یو ایکسپیکٹ کہ کوئی کمشنرز اینڈ ڈپٹی کمشنرز دے ول کم اینڈ دے آر گوئنگ ٹو رن دس گیم، تو پھر تو یہی ہوگا۔ دین سب سے بڑا ایک اور ڈائلیما بھی ہے کہ اگر میں اینالسٹ ہوں، میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلوں، میں انٹرنیشنل نہیں کھیلا، تو مجھے وہ پاکستان کا جو پلیئر ہے وہ مجھے 0 سے مائنس کر دے گا، اور وہ کہے گا یو آر نو ون، یو ہیو نو سے، ناٹ ریئلائزنگ کہ اب یہ ایک پروگریسو، اب یہ ایک سائنٹیفک، اور اب یہ ایک جو ہے پروفیشنل فیلڈ بن چکی ہے۔ سو کیس اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیں آپ BCCI کی، 1983 دے ون دا ورلڈ کپ، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ٹل 1990s، جب انہوں نے BCCI میں کارپوریٹ کلچر لانا شروع کیا، اور پھر انہوں نے ریسٹرکچر کیا، پھر انہوں نے اپنی مارکیٹ کو ٹیپ کیا، فائنینشیل آؤٹ لیز بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ اچھا، انڈیا کو اگر آپ دیکھیں، ہم سے ہمیشہ ہارتے تھے، رائٹ؟ جب بھی ہم ان کے ساتھ کھیلے، ہوا کیا، ہم ادھر ہی رہ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، واٹ دے ہیو ڈن، کہ انہوں نے اتنا اسٹرکچر بنایا کہ وہ پہلے باہر سے لے کے آئے، انہوں نے امپورٹس لیں، جو کہ MRF اکیڈمی بنی اور اس قسم کی چیزیں بنی، اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے اس پہ کام کیا کہ ٹرینر پروگرام اور انڈیجنس پروڈکٹ پروڈیوس کیا، فوکس ان کا کرکٹ تھا۔ پھر انڈین پریمیئر لیگ جو ہے
وہ ایک بہت بڑا برانڈ بنا. ڈو یو نو دیٹ اٹ از لائک یو ول بی شاک ٹو نو اٹ از لائک اے $23 بلین برانڈ جو انڈین پریمیئر لیگ ہے. تو اب جب اس قسم کے پیسوں کی بات کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں تو ہماری پرائرٹیز ہی مسکنسٹروڈ ہیں. آپ نے یہ جو ٹیم سلیکٹ کی تھی اس میں آپ نے میں یہی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ڈائگنوسٹکس میں اور ڈائگنوسس جو ہے وہ اس میں کیپٹنسی کا مسئلہ تھا, سلیکشن کا مسئلہ تھا, بابر اعظم جنہوں نے اگین ون ڈاؤن وہ کبھی بیٹنگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں ون ڈے میں, ان کو اوپنر کے طور پہ بھیج دینا, مسئلہ ہوا کدھر, ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ ایبسلیوٹلی ریڈیکولس ٹیم سلیکشن, کمپلیٹلی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ٹیم سلیکشن. آپ پاکستان میں کھیل رہے تھے, ایک اسپنر آپ لے کے گئے اور باقی آپ نے یہ سوچا کہ مڈل اوور جو کہ آپ کا ہمیشہ پرابلم رہا ہے کہ وہ پارٹ ٹائمرز کر لیں گے. اوپنر آپ نے وہ رکھا جس کو آپ سیک کر چکے تھے, اور آپ نے اس لیے رکھا کیونکہ جو آپ کا ایک اور اوپنر تھا وہ انفارچونیٹلی ہے بہت اچھا سائم ایوب, وہ انجرڈ ہو گیا. تو آپ نے فخر زمان کو واپس لے کے آئے جس کو آپ کی کرکٹنگ بیوروکریسی نے باہر کیا تھا سینٹرل کانٹریکٹ سے. آئی ایون ریمبر دا ڈیٹ 27 اکتوبر تھی 2024. آپ نے اس کو باہر کیا, آپ اس کو لے کے آئے, وہ پھر انجرڈ ہو گیا. پھر آپ بابر اعظم جس کی سیکنڈ بیسٹ ایوریج ایٹ نمبر 3 ود 19 ہنڈریڈز ان ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ, آپ نے اس کو زبردستی اوپن کروایا. اس وقت اوپن کروایا جس وقت اس کا مائنڈ سیٹ بالکل فارغ ہے, جس وقت وہ رنز کر نہیں پا رہا, اس کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس چل رہے ہیں, پرفارم وہ کر نہیں پا رہا. مجھے بتائیں اس کپتان میں تو آپ ایم ایس دھونی کو لے آتے, این چیپل کو لے آئیں, کلائیو لوئڈ کو لے آئیں, یہ ٹیم 8.5 پلیئرز کی دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو رضوان نے کیا کرنا تھا جس وقت اس کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی اس نے بولرز کیسے یوز کرنے, فاسٹ بولنگ فاسٹ بولنگ فاسٹ بولنگ آپ کی. کیونکہ اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں. آپ نے انجری پریونشن کی ہے, نہ ریہیبلیٹیشن کی ہے, اور آپ اس طرف گئے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ڈپلوما ہولڈر تو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, یو ڈونٹ ہیو دا پراپر qualified people. So that is where you have gone wrong. اب نہ شاہین شاہ افریدی کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے, نہ نسیم کی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس ہے. اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو مڈل آرڈر اور جو پاور پلے تھا اس میں یہ وکٹس نہیں لے رہے تھے, مڈل اوور میں وکٹ لینا بھول گئے تھے. پر ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ مطلب یہ بھی اب کہا جائے گا کہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں, شکست کے عادی ہو گئے ہیں, نان کمپیریٹیو ہونے کی عادت ہو گئی ہے. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایف آئی ایچ میں بریڈر عاطف ہوتے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے آسٹرو ٹرافی انٹروڈیوس کروا دی جب وہ انٹرنیشنل ہاکی کے کرتا درتا بنے. ہمارے پاس 2.5 آسٹرو ٹراف رہ گئی اور ہالینڈ میں 500 لگ گئی, 500. وہ چیمپئنز بن گئے, ہم اپنی گراس کی جو نیچ تھی وہ کھو بیٹھے. اسکواش میں ہم نے یہ کیا. کرکٹ آپ کی صرف اس لیے چلتی رہی, آپ کو گرانٹس آتی ہیں آئی سی سی کی, اور آئی سی سی کی گرانٹ جو 2027 کے بعد کا سائیکل ہوگا وہ پرفارمنس بیسڈ ہے, اور وہ آپ کی اور گرانٹس کم ہوتی جائیں گی. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹور انٹیگریشن نہ کی ایج کرکٹ میں, آپ نے یہ لانگ ٹرم ہے, آپ نے سائنٹیفک انداز سے لے کے نہ آئے, بایو میکینکس, کینیزیولوجی, آپ کے جو کوچز ہیں وہ یہ جو آپ کے بڑے بڑے پردھان ایکس کرکٹرز ہیں, یہ مافیا نہ ختم ہوا جو کبھی کوئی وہ بن جاتا ہے ہیڈ کوچ بن جاتا ہے, کبھی مینٹور بن جاتا ہے, تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج, اور آپ کی کرکٹ ایکسٹرمنیٹ ہوتی چلی جائے گی. جو ویسٹ انڈیز میں نہیں ہوا, ویسٹ انڈیز سے بڑی کوئی ٹیم تھی, اب دیکھ لیں ویسٹ انڈیز میں کیا ہے. ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ٹو یو. اور یہ تنقید ان پہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے وہ ہم کوئی 161 کے قریب جو ہے ڈاٹ بالز کھیلی, انڈیا کے خلاف 147 جو ہے, تو مسئلہ ہو کدھر گیا؟ نہیں دیکھیں, ڈاٹ بالز بھی نا چلیں ہو جاتی ہیں, ڈاٹ بالز 50 اوور کرکٹ کھیل رہے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے کہ رولز ڈیفائنڈ ہیں. اب بہت بڑی بڑی ٹیمیں بھی ڈاٹ بالز کھیلتی ہیں, پر ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کہ گلین فلپس نے آ کے کس وقت کتنے رنز کرنے ہیں, آنڈرے کلاسن نے آ کے کس وقت کتنا مارنا ہے. ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے اب ان لوگوں کی, ٹھیک ہے. انہوں نے ملٹی اسپورٹس انٹیگریشن ہے, جیسے لیام لیونگسٹن جو ہے وہ گولفر سوئنگ کے ساتھ مارتا ہے, ہنری کلاسن بھی ایسا ہی اسپیشلسٹ ہیں. تو ہمارے پاس تو اسپیشلسٹ بھی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس تو نمبر ہی کسی کا نہیں تھا. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈاٹ بالز, اٹس اباؤٹ ہاؤ مینی باؤنڈریز یو ہٹ, تو اس پہ آپ میچز جیتتے ہیں. سو باؤنڈری کے حوالے سے وہ لگ رہی نہیں ہے ان سے, میں نے ابھی کہا کہ اسکل میں پیچھے رہ گئے ہیں, وہ انوویشنز ہو گئی ہیں, ماڈرن ٹیکنیک. ابھی آپ نے اب آپ مجھے بتائیں پاور ہٹر کا یہ کانسیپٹ ہے پاکستان میں, کیونکہ اب تو رزاق ہٹنگ کر لیتا تھا, اس کو ہم نے 50 پلیئر دے دیے ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ پاور ہٹر بنا دے گا. حالانکہ پاور ہٹنگ ایک سائنس ہے کہ اس کا مسل کیسے ہوگا, لیور کیسے ہوگا, اس کی کور کیسے بنے گی, کور میں اس کا بیلنس کیسے آئے گا, بایو میکینیکلی وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا, وہ کون سی طرف ہٹنگ کرے گا, کارنر مارے گا, کیسے مارے گا. یہ ساری سائنٹیفک طریقے سے بچے گریجویٹ کر کے اوپر آئیں گے.
یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو پھونک ماروں اور آپ ایک جو دم سے ڈیولپ ہے ہو آن جائے کلاس اسکل. بن جائیں. ایبسلیوٹلی. اور یہ جو مینٹورز پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ مینٹورز تو ٹی وی شوز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہو سکتا خود ہی بھیجی ہوں تاکہ ہم ڈیفینڈ کر لیں. ڈو یو نو مینٹور کی سیلری کتنی ہے؟ نہیں. $18,000 a month, US dollars. We are talking about So they're getting $18,000 dollars each. اور For doing performance what? میں وہ مجھے ابھی نہیں پتا. وہ میں نے ابھی ڈھونڈنا ہے کہ کام کیا ان کا.